الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لراجح، یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ایمان صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اہل زمین میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء امت بھی ہیں، پچھلی امتوں کے مسلمان بھی ہیں۔ ان سب کا ایمان ایک طرف، یار غار مصطفیٰ عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک طرف۔ اگر ان سب کا ایمان ترازو میں رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان زیادہ وزندار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کو ابو الفضل فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ پیارے بھائیوں، ایک ہوتا ہے محض علم اور ایک ہوتا ہے تجربہ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی شہد کھایا نہیں، کسی کتاب میں پڑھا ہے یا لوگوں سے سن کر کہہ رہا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس نے شہد خود کھایا ہے، وہ بھی کہتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے۔ اب بات دونوں کی سچی ہے، شہد واقعی میٹھا ہوتا ہے، مگر دونوں کی بات میں فرق ہے۔ پہلا شخص محض سنی سنائی کہہ رہا ہے، دوسرا شخص اپنا تجربہ بتا رہا ہے۔ دونوں کی خود اعتمادی میں، دونوں کے سچ کہنے میں بڑا فرق ہوگا۔ قربان جائیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محض فرمان کا یہ عالم ہے کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ بلکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جو فرما دیں اللہ پاک ویسا ہی فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ فرما دیں کہ یہ دن نہیں رات ہے، حالانکہ دن ہو تو اللہ پاک ایسا ہی فرما دے گا۔ اے عاشقان رسول، اب اندازہ لگائیے جن کے فرمانے علی شان کا یہ عالم ہو کہ اس میں شک و شبہ کی 1% بھی گنجائش نہ ہو، ان کے تجربے کا کیا عالم ہوگا۔ اب سنیے ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان اہل الارض لراجح، اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا۔ یہ بات سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محض اپنے علم سے نہیں کہی، باقاعدہ اس کا تجربہ بھی کیا۔ جی ہاں، حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، پھر ایک ترازو لایا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھایا گیا، تو میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا۔ پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت سے زیادہ وزنی تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیض پہن رکھی تھی، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی کم، اور ایک روایت میں ہے کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی آدھی پنڈلی تک۔ پھر مجھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دکھائے گئے، ان کی قمیض ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی کہ چلنے میں گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ فرمایا دین، یعنی وہ لوگ جن کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی
وہ قدرے مضبوط ایمان والے جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی، وہ مزید کامل ایمان والے جن کی آدھی پنڈلی تک تھی، ان کا ایمان پہلوں سے زیادہ مضبوط اور ان دکھائے جانے والے لوگوں میں سب سے مضبوط اور کامل و اکمل ایمان والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ان کی قمیص قدموں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس خواب اور نبوی تعبیر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی کامل الایمان اور مضبوط دین والے۔ پیارے بھائیوں، یہ کامل الایمان اور مضبوط دین والی شخصیت یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیشوا اور امام یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ روایات میں ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لا راجح بہم، یعنی اگر ابو بکر کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا، وددت انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کا اقبال ہوتا۔ اللہ اکبر، اے عاشقان رسول، ایمان ابو بکر صدیق کی شان دیکھیے۔ امت میں نہایت کامل ایمان والی، نہایت مضبوط دین والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے کا اقبال ہونے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اب غور فرمائیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے ایمان کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے ساتھ کیا مقابلہ ہوگا؟ پیارے بھائیوں، ایمان کی مختلف کیفیات اور مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مثلا ایمان کا ایک درجہ ہے درجہ مشاہدہ اور ایک درجہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کا معنی ہے بھرپور کوشش کرنا۔ جو بندہ ایمان کے درجہ مجاہدہ میں ہوتا ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل تو کرتا ہے، مگر اس کے لیے اسے شیطان لعین کو دور بھگانا اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے۔ جبکہ وہ بندہ جو ایمان کے درجہ مشاہدہ میں ہوتا ہے، وہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ اللہ کریم کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اللہ پاک کی قدرت، اس کی صفات کی تجلیات میں گم ہو کر ایسے عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ ایمان کے درجہ مشاہدہ میں تھے۔ چنانچہ شیخ المشائخ یعنی اولیاء کرام کے استاد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت نماز میں قرآن کریم آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر، تم رات کو بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، یعنی میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر، تم آہستہ آواز میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس رب العالمین کو سنا رہا ہوتا ہوں وہ رب کریم تو دلوں کے حال بھی بخوبی جانتا ہے، لہٰذا میرا آہستہ پڑھنا بھی سنتا ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک میں شان مجاہدہ کا مظاہرہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے عمل مبارک میں شان مشاہدہ کی جلوہ گری ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مشاہدہ اور مجاہدہ کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں قطرہ، یعنی ایمان کا درجہ مشاہدہ اگر سمندر ہے تو درجہ مجاہدہ ایک قطرے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، پیارے بھائیوں، یہ ہے شان ایمان صدیق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور تعبیر کیا فرمائی۔ دین کی مضبوطی، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اسلام کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ایک حصہ بلائی کے مالک ہیں۔ تو غور فرمائیے، دنیا کے باقی لوگ صدیق اکبر کے مقابلے میں کس درجے پر ہوں گے؟ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فزوں تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔